بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام کا آغاز ایک انسیڈنٹ سے کروں گا، جس انسیڈنٹ کو سننے کے بعد میں خود بھی بہت زیادہ تکلیف سے گزرا ہوں۔ ناظرین، دنیا میں جو سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے وہ اولاد کا رشتہ ہوتا ہے، اور اولاد کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے کہ جس کا علاج اگر آپ چیک کر لیں تو دنیا میں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ناظرین، ایک انسیڈنٹ پیش آیا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک رہنما ہیں، ورکر ہیں، ان کا بیٹا ہے عمار فاروق، جس کی عمر 8 سال تھی، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کے فادر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا، اور وہ بچہ اپنے فادر کے ساتھ بے انتہا اٹیچ تھا، اور والد کی جدائی نے اس کو ایسا صدمہ پہنچایا اور ایسی تکلیف پہنچائی۔ نہ صرف اس کی والد کی گرفتاری ہوئی بلکہ ان کی گرفتاری کے بعد ان کی ممبرز آف فیملی کے ساتھ بھی بڑا ناروا سلوک رکھا گیا۔ اس تکلیف کی وجہ سے اس بچے کی طبیعت خراب ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ اس کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتے کرتے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اور یہاں پہ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹ لاہور میں ہوا، اور لاہور کا ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے اتفاق ہاسپٹل۔ ان ہاسپٹل کی انتظامیہ نے بھی اس کو پولیٹیکل کیس بنا کے اس بچے کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین دیکھیں، اگر ان سے اس کے فادر سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ان کی کچھ غلط سٹیٹمنٹ تھی جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کی سزا ان کے ممبرز آف فیملی کو یا اسپیشلی معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ قانون کو ضرور فالو کریں، لیکن اس پروسیس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ بچے اور ممبرز آف فیملی جو ہیں وہ بالکل بے قصور ہوتے ہیں۔ تو اس چیز پہ ضرور ہماری اسٹیٹ کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑے دلچسپ اور زبردست قسم کے گیسٹ موجود ہیں، جو کہ دنیا کے مختلف ممالک کا ایکسپوجر لینے کے بعد وہ پاکستان آئے ہیں۔ انہوں نے ڈفرینٹ ڈگریز حاصل کی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے MCS جو ہے ہمدرد یونیورسٹی سے کیا ہے، پھر MBA ان کا لنڈن سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بڑے کی پوسٹ پہ وہ فائز رہے ہیں، اور جس ٹائم ہمارے ملک میں برین ڈرین ہو رہی ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ کسی دوسرے ملک جایا جائے، کسی ترقی یافتہ ملک جایا جائے، اور وہاں پہ اپنی لائف کو جو ہے گزارا جائے، اور بہتر سہولیات وہاں پہ میسر ہوتی ہیں۔ اس دور میں، اس ٹائم پہ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں محمد علی اوان صاحب، یہ وہاں سے اپنا سارا سیٹ اپ وائنڈ کر کے یہ پاکستان دوبارہ آئے، اور انہوں نے یہ سوچ کے آئے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اور ملک کے لیے جو انہوں نے ایکسپیرینس لیا ہے اپنے ملک کے لیے میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکا میں کنٹریبیوٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے گیسٹ علی اوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ علی صاحب، تھوڑا اپنی اسٹرگل کے حوالے سے بتائیں، اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں، اور جتنا آپ نے اپنا کیریئر میں جو سیکھا ہے اس حوالے سے بتائیں، تاکہ ہمارے ناظرین انیشیلی یہ سمجھ سکیں کہ آپ لائف کے کون کون سے فیزز دیکھ کے واپس پاکستان آئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مطیب، اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو یا میرے خیالات سننے کا مجھے موقع دیا۔ مطیب، آپ کا جو کوشچن ہے کہ میں ایکچولی ایک ینگ ارلی 20s میں جو ہے یہاں سے پاکستان سے ایز اے ماسٹرز آف کمپیوٹر سائنس کا جو فریشلی آپ سمجھ لیں گریجویٹ تھا، ان دنوں 2-3 سال کا میرا ایکسپیرینس تھا، تو میں اس لیول پہ یہاں پہ کامسیٹس میں یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، تو وہ پڑھاتے پڑھاتے میں فردر ایجوکیشن کے لیے لندن چلا گیا۔ لندن میں نے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، اور پھر آخر میں فائنینشیل سیکٹر میں بڑی کی پوسٹ پہ کام کیا۔ سب سے بڑے بینک جو ہے وہ بارکلیز بینک کے اندر میں ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ تھا۔ تو پھر اپنے ملک کی محبت اور اپنے والدین کی چاہت جو ہے وہ مجھے واپس پاکستان کھینچ لائی۔ جب میں لندن میں تھا تو میں نے وہاں سے MBA ان انٹرنیشنل بزنس اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹس
میں نے اپنا MBA کیا تھا اور ساتھ میں وہاں کا سرٹیفائڈ فائنینشیل ایڈوائزر بھی رہا ہوں. اسی جو میرا کیریئر تھا اسی کی پرسوٹ میں 1 سال دبئی میں بھی ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ رہا ہوں. دنیا کی سب سے بڑی بروکریج کمپنی ہے ایک ڈویر کے نام سے, اس میں ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ رہا تھا, اور جس میں ہم جو انٹرنیشنل اور جو ہمارے ایکسپیٹریٹس تھے ان کے لیے فائنینشیل انویسٹمنٹ کرتے تھے. بٹ 2017 میں کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوئے, فیملی سرکمسٹانسز بھی تھے, کچھ امید تھی پاکستان کی گروتھ کے اوپر بھی, پاکستان کے اندر بہت ساری اچھی خبریں بھی ہمیں مل رہی تھیں, تو اس ساری پرسوٹ میں ہم جو ہے نا واپس پاکستان آئے کہ اپنے ملک کو بھی کچھ اپنی ایکسپیرینس سے مستفید کروا سکیں, اپنے لوگوں کو کچھ دے سکیں واپس, اور ساتھ ساتھ میں جو اپنی فیملی کی والدین کی رسپانسبلٹی ہے اس کو بھی ادا کر سکیں. تو اس وجہ سے پھر واپس آنا پڑا الحمدللہ. لیکن 2017 سے ہمارا جو یہاں پہ آ کے کافی ایک رف پیچ سے گزرے, ٹھیک ہے, جو چیزیں ہمیں باہر سے نظر آ رہی تھیں وہاں سے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے ریئلٹی کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک سلوگن تھا جی کہ باہر سے لوگ آ کے جابس کریں گے یہاں پہ, تو ہم نے بھی کوشش کی کہ یہاں پہ اچھی جگہ پہ گورنمنٹ سیکٹر میں یا سیمی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی جگہ پہ کچھ کام کر سکیں. لیکن یہاں پہ آ کے دیکھا کہ جو حالات ہیں ابھی وہ ویسے نہیں ہیں کہ ایک بندہ کام کرنے والا جو ہے نا اس کو جگہ مل جائے اور وہ کام کر کے آپ کو پروڈیوس کر کے دے رزلٹ. تو وہ چیزیں کافی اسٹرگل کرنی پڑیں. لیکن الحمدللہ ابھی بھی میں ایک فورن کمپنی کے ساتھ ہیڈ آف آپریشنز ہوں کنٹری میں اور کام کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, تو آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اداروں میں سفارش, رشوت یا ریفرنس نہیں چلتا, وہاں پہ کام کی بیس پہ, کام کی بنیاد پہ آپ کو رکھا جاتا ہے. تو ابھی کچھ ادارے ہیں ایسے سروائیو کر رہے ہیں جو میرے جیسے بندوں کو برداشت کر سکتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ اس میں چل رہے ہیں, بٹ دیر از اے لانگ وے ٹو گو. چلیں جی, گڈ لک فار یو. علی صاحب, آپ نے بات کی ہے کہ آپ پاکستان آئے ہیں, اس سے پہلے آپ دنیا کے مختلف ممالک کا ایکسپوجر بھی لے کے آئے ہیں جی. تو وہ ایکسپوجر لے کے آنے کے بعد آپ نے کیا نوٹ کیا کہ پاکستان کیوں پچھلے 76 ایئر سے کسی ایک راہ پہ کسی پراپر ڈائریکشن پاکستان کو نہیں مل رہی؟ وہ کون سے, اب ویسے اگر دیکھا جائے تو ایشوز تو لاتعداد ایشوز ہیں جی. لیکن آپ کے خیال سے ایسے کون سے کور ایشوز ہیں کہ جن کو اگر ایڈریس کر لیا جائے تو ہمارا ملک بھی ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے جو کہ اس ٹائم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں؟ ٹھیک, یہ تو ایک پنڈورا باکس ہے. اگر ایشوز کی بات کی جائے تو لسٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی, بی ان ایگزاسٹو. سو ایشوز جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کور ہم اگر اپنے ملک کو ایک سیدھی ڈائریکشن پہ ڈالنا چاہیں تو ہمارے جو 3 کور ایشوز ہیں جن کو ہم سملٹینیسلی ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. سب سے بڑا ایشو اور مدر آف آل ایشوز از ایجوکیشن, ٹھیک ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ ہمارا گڈ گورننس ہے, اور تیسرا ایشو جو ہے وہ مین ہمارا کرپشن ہے. مطلب دیکھیں, دنیا میں جب بھی کسی پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے نا تو اس کو بریک ڈاؤن کر کے اس کی پریورٹائز کیا جاتا ہے. تو اگر ہم ان 3 جو ایشوز کو ہیں نا وہ ٹاپ پریورٹی میں رکھیں اور پھر اس کے بعد باقی ایشوز کو ہم ریزالو کرنا چاہیں تو ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن کا میں اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں ہماری ایجوکیشن کی جو بنیاد ہے نا وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا, ٹھیک ہے. اسکولوں کا نظام جو ہے وہ اس وقت اسکول فوٹو کاپی کی مشینز پروڈیوس کر رہے ہیں, بچے نہیں پروڈیوس کر رہے, یعنی کہ انوویٹو مائنڈز نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں. اسکول جانے کا مقصد جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اسکول جانے کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ ٹو گیٹ اسکولنگ, ٹھیک ہے. ایک ٹو گیٹ اسکولنگ مطلب اس کو اگر ہم سمپلیفائی کر دیں تو ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ وٹ از اسکولنگ ایکچولی. ایگزیکٹلی یہی میں کہنے والا تھا کہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ وٹ از اسکولنگ. تو ٹو گیٹ اسکولنگ از بیسیکلی ٹو گیٹ دا مینرزم ٹو لیو ان یور لائف, ٹھیک ہے. اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے,
ٹھیک ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ کتابوں کو ریپلیکیٹ کر دیں لیکن اس میں جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس کو زندگی کے اندر کہیں پہ بھی عملی جامہ نہ پہنائیں. ٹھیک ہے. ہم اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاگرد تھے، جو صحابہ اکرام تھے، اس وقت انہوں نے کوئی بھی کتابیں پڑھ پڑھ کے رٹے نہیں لگائے تھے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے. جو تعلیم ان کو دی جاتی تھی اس تعلیم کو وہ پھر اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کرتے تھے، جس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سنا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایک تو جو چیز میں نے آپ کو کہی کہ بچے تعلیم کو علم نہیں سمجھ رہے، اس کو پاس ہونے کا ایک ٹول سمجھ رہے ہیں کہ رٹا لگاؤ پیپر میں 90%، 98% نمبر لو اور میڈیکل کالج میں چلے جاؤ، انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاؤ، یا جس بھی کیریئر میں جانا چاہتے ہو. مطلب یہ مقصد اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں نا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے، ریاکاری کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی زندگی کے بیسک جو ہمارے اخلاقیات کے جو ٹاپکس کسی بھی اسلامیات کی کتاب سے اس کا کانسیپٹ، اس کا میننگ نہیں پتہ ہوگا. لیکن کتاب میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے نا، آپ اس کو کہیں تو وہ حرف بحرف بلکہ ود ڈاٹ پڑھ کے سنا دے گا. میں نے کئی جگہ پہ اسکولوں کے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو کہ یہ پڑھتے ہیں ہمیں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، فل سٹاپ، ڈیش، یعنی کہ ان کو اس طرح سے بنا دیا. اچھا ریاکاری ہوتی کیا ہے بیٹا؟ نہیں پتا. اس کے برعکس جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بری بات ہے. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، گھر میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، بیل بجتی ہے، آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو باہر کون ہے. بچہ کہتا ہے بابا فلاں انکل آئے. آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا ان کو کہو بابا گھر پہ نہیں ہے. اسکول میں بھیج کے آپ بچے کو یہ تعلیم دلوا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. گھر سے آپ کی اسکولنگ یہ ہو رہی ہے کہ بیٹا جب ضرورت پڑے تو جھوٹ بولو. بالکل صحیح ہے. آپ بچوں کو لے کے دکان میں جاتے ہیں، چپس کی دکان میں ہی جاتے ہیں نا، آپ اپنے بچے کو صرف یہ نہیں کہتے کہ بیٹا آپ اپنی لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو. آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا اس سائڈ سے آگے چلے جاؤ. وہ دور سے ایک بندے کو دیکھتے ہیں وہ میرا جاننے والا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اسے کہوں گا اور میرا کام جلدی ہو جائے گا. یعنی کہ جو علم آپ اسکول میں سیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی. کہیں پہ بھی نہیں. آپ کی اس بات میں تھوڑا سا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پیرنٹس کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے نواب. تو ہماری سوسائٹی، ہمارے پیرنٹس ہمیں نواب بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہتر بننے کی ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. اس چیز کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں تو یہ سٹیٹمنٹ ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے؟ مطلب کیا ہمیں پیرنٹس نے یہ کبھی بتایا ہے کہ نہیں بیٹا نواب نہیں بننا، آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک وہ معاشرے کا حصہ بننا ہے کہ جو کہ بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکے، سوسائٹی کے لیے اور باقی جتنی بھی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. ابھی دیکھیں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹ ایک ایکسپیرینس آپ نے سنا ہوگا ایم ڈی کیٹ کا کہ بچوں نے بلوٹوتھ ڈیوائسز یوز کر کے چیٹنگ کی ہے. جس بچے کی فاؤنڈیشن ہی چیٹنگ سے سٹارٹ ہوئی ہے، جس بچے نے اپنی کیریئر کا آغاز ابتدا ہی اس نے جھوٹ سے کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ دور تھا کہ ہمارے بزرگان دین جو سفر کر رہے ہیں اور والدہ نے جو ہے ان کے ایک کپڑوں میں سکے جو ہیں وہ چھپا کے رکھ دیے ہیں، لیکن جب چور آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سکے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سکے انہوں نے نکال کے دیے. یعنی کہ علم کا اور پریکٹیکلٹی کی ایک وہ مثال تھی. اور اب ایک یہ مثال ہے کہ ساری زندگی جس سے خود بھی کمانا ہے، جس سے بچوں کو اپنی نسلوں کو کما کے دینا ہے، اس کی ابتدائی آپ نے کسی کا حق مار کے، کسی کی حق تلفی کر کے اور جھوٹ اور چیٹنگ سے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اس میں خیر اور برکت کہاں سے آئے گی؟ تو پھر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، پھر تو ساری جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں ان کی جڑ ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم ہے، لنکڈ اسی سے ہی ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے،
اس کے لیے آپ کو 20 سال انتظار کرنا پڑے گا. 20 سال انتظار کا مطلب میرا یہ ہے کہ آج اگر وہ پودا لگائیں گے, سکولوں کا نظام آپ ٹھیک کریں گے, جو 20 سال کے بعد آپ کی نسل آئے گی جس نے آپ کو رزلٹس دینے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نسل جا کے پھر آپ کو اچھا رزلٹ دے گی, چونکہ اس کو آپ نے ٹھیک تربیت دی ہوگی. آج کل کے لوگ جو ہیں وہ تو ان کو میں آپ میری نسل یا جو بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں یا جو ابھی ہو بھی رہے ہیں ان کو آپ لاکھ سمجھائیں, اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آنی, کیونکہ ان کی ڈائریکشن ہی آپ نے غلط کر دی ہے. آپ کو ایک تاریخ کی ایک بات بتاؤں کہ سلطنت عثمانیہ میں ایک ایسا دور تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے چاہا کہ میں دین کے عالم اور حافظ جو ہے نا وہ پروڈیوس کروں, تو اس کے لیے انہوں نے پوری ایک نسل چھانی اور ان لوگوں کو دین کا علم اور حفظ اور وہ ساری چیزیں سکھائی گئیں جن کی پچھلی نسلوں میں کوئی بھی برائی یا چیز اس کی ایویڈنس یا ہسٹری نہیں ملتی تھی. ان لوگوں کے گروپ کو پھر آپ نے ایک مدرسے میں ڈال کے اس نسل کو تیار کیا گیا کہ یہ ہمارے فیوچر کے جو فیوچر کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ایک ایلیٹ اسکالرز ہیں, جی, جو ایلیٹ گروپ تھا وہ تیار کیا وہاں سے, اور پھر اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ اتنے سال اس نے عروج دیکھا. اور اس کے اوپر بھی اس کو گرانے کے لیے انہوں نے جنگیں نہیں کی, اس کو گرانے کے جنگوں سے وہ نہیں, مطلب جنگوں سے وہ ان کو گرا نہیں سکے, ان کو گرانے کے لیے ان کے کریکٹرسٹک کو تباہ کیا گیا, ان کے علم کے نظام کو تباہ کیا گیا, اور اس میں جا کے پھر وہ کامیاب ہوئے. اسی طرح سے ہماری سوسائٹی بھی اگر دیکھا جائے تو آج کل اسی چیز کا شکار ہے. وہ چارلز ہڈنگٹن کی ایک بک تھی کلیش آف سیولائزیشنز, تو اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ان کے کلچر کو تباہ کریں, اینڈ دے آر ڈوئنگ دیٹ سکسیسفلی. بالکل. تو اس میں انہوں نے ترکی کے جو خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کے لیے ان کو پہلے سستا اور کم لباس دیا جو یورپین لباس تھا, اور وہ لباس عام کیا ان کے کلچر میں, یعنی کہ ان کی غیرت کو مارا گیا. پھر ان کو آپس میں لڑایا گیا اس بات پہ کہ بھائی آپ مطلب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑو, ایک کو دوسرے کے خلاف کیا گیا اور اندر سے ان کی جڑیں کاٹے گی. تب تو علم کا تو اس وقت عالم یہ ہے کہ آپ کے جو اسکول کے بچے ہیں نا وہ جاتے ہیں صبح رٹے مارتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اسی اسکول میں ان کی ٹیوشن بھی لگائی جاتی ہے. کچھ ایسے ادارے ہیں جو شام کو ڈبل فیس لیتے ہیں اور بچوں کو 6-7 بجے چھوڑتے ہیں. تو بچے نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا, سوشلائز کرنا, بزرگوں کے ساتھ ان کا احترام کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, خاندان میں غمی خوشی میں کیسے بیہیو کرنا ہے, وہ معاملات کیسے کرنے ہیں. پھر اس کا ہیلدی مائنڈ کرنے کے لیے بچوں کو اسکول میں کہیں پہ بھی, آج کل آپ دیکھیں میرے اپنے بچے کچھ پڑھ رہے ہیں جس اسکول میں, اس اسکول میں میں نے پچھلے کئی سال سے یہ نہیں سنا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اسکول میں کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. جب میں اسکول میں تھا, میں ایک بورڈنگ ہاؤس میں تھا, اور میں آپ کی ایجوکیشن اے پی ایس آباد پبلک اسکول میں سے تھا. اس میں ہم صبح سویرے اٹھتے تھے, سب سے پہلے ہمیں اٹھا کے نماز پڑھائی جاتی تھی فجر کی. پھر ہمیں ہمارا جو ہے فزیکل ایجوکیشن کا جس کو پی ٹی ہم کہتے تھے اس کا ایک سیشن ہوا کرتا تھا آدھے پونے گھنٹے کا. پھر ہمیں ہمارا ایک سیٹ یونیفارم ہوتا تھا, اس میں ہم جا کے بریک فاسٹ کرتے تھے, اور بریک فاسٹ کرنے سے پہلے ہم ناشتہ کرنے کی دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, پھر ہم سب اکٹھے ناشتہ ختم کر کے ناشتہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعا پڑھتے تھے. پھر ہم صبح سویرے اپنی جو اسمبلی ہے اس کی ابتدا تلاوت قرآن پاک سے کی جاتی تھی, پھر نعت سے کی جاتی تھی. پھر ہمارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کو ہمارا اے پی ایس کا کوڈ ہے, اس کیا کہتے ہیں پڑھتے تھے, اور پھر ہم اپنے اسکول کی ڈسپلن کو کرتے تھے. اور پھر شام کو ہم ایک ہماری ایکسرسائز کا پی ٹی اسپورٹس کا ٹائم ہوتا تھا, پڑھنے کا ہمارا ٹائم ایک فٹ ٹائم ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں بریک ڈاؤن ہوتی تھی. تب
ایک بندہ پورا پورا وہ ڈسپلن سکھایا جاتا تھا جو کہ ہمارا اصل کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو کہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے, یا جو ہمارا ایکچولی ہمارا کلچر ہونا چاہیے. بالکل بالکل. تو علی بھائی ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں. بریک کے بعد یہ ابھی پرابلم تو ڈسکس ہو رہے ہیں, ان کا سولوشن بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, علی بھائی سے ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, ان کے انہوں نے پرابلمس ہائی لائٹ کیے. اب ان سے پوچھتے ہیں اس چیز کا سلوشن کیا ہے. علی بھائی, ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ باقی ساری چیزیں بھی ہماری سوسائٹی کی ایجوکیشن سسٹم سے ہی لنکڈ ہیں. جی, میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا. دیکھیں, دو چیزیں میں نے اور بھی ڈسکس کی تھیں. ایک میں نے گڈ گورننس اور دوسری میں نے کرپشن کی بات کی تھی. اب گڈ گورننس اسی لیے ضروری ہے کہ اب آپ کام, آپ نے یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصے پہلے 3-4 سال پہلے ایبٹ آباد میں جاپان کے پروجیکٹ کے تحت کچھ پنک بسز ہمیں فراہم کی گئی تھیں. بالکل ان کے بس سٹاپس ابھی بھی وہاں پہ کھڑے ہیں, ان کے اوپر سولر پینل لگا کے وہ سیلف سفیشینٹ ان کی آپریشنز کیے تھے, لیکن ان کو آپریٹ کر کے چلانے والا کوئی بندہ نہیں تھا, تو وہ فلاپ ہو گیا. اب میرے خیال میں کچھ سرکاری جو گورنمنٹ اسکولز ہیں یا کالجز ہیں وہ بسیں ان کو دے دی گئی ہیں. جو سٹاپس ہیں ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے, سولر پینل کوئی اکھاڑ کے لے گیا ہے, کوئی ٹوٹے کدھر کب پڑے ملتے ہیں. تو اگر میں آپ کو بتاؤں اپنا کچھ ایکسپیرینس, تو انگلینڈ میں جب میں تھا, آپ جس گھر میں رہتا تھا وہ 1903 کا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, انگلینڈ میں آپ کس کاؤنٹی میں تھے؟ میں بیڈ فورڈ شائر کا. ابھی بھی کچھ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ جو گھر بنے ہوئے ہیں جن کو لسٹڈ ہاؤس کہتے ہیں, وہ 1100 کچھ کے بنے ہوئے ہیں, 1100 کچھ کے, 800 کچھ اس ٹائم فریم کے بنے ہوئے ہیں, اور ان میں ہر چیز آپریشنل ہے. جو ان کے بریجز بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہزاروں سال پرانے بریجز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ٹائم سے مانیٹر کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈسٹرکشن نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ میں ایک بس سٹاپ پہ, جہاں سے میں بس میں بیٹھا کرتا تھا, وہاں پہ وہ بس جو ہے اس کے ساتھ ایک تو اس کا ٹائم لگا ہوا ہوتا تھا کہ کس وقت بس آتی ہے, ساتھ میں ونڈ شیلڈ لگی ایک سائڈ پہ, شیشے کا گلاس لگا ہوا تھا بیک پہ بھی, اور چھوٹا سا ایک بینچ بنا ہوا تھا. تو ایک دن میں صبح جب وہاں پہ گیا تو وہ سارا گلاس جو ہے نا وہ شیٹرڈ تھا, کسی بندے نے رات کو توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں جب گیا تو وہ گلاس کے اوپر اس وقت ایک وین آئی, اس نے اسی وقت اس کے اوپر ایک یلو ٹیپ لگا دی اور اس کے اوپر مارک کر دیا کہ یہ خطرناک جگہ ہے, اس کے اوپر آپ نہ چاہیں, گر سکتا ہے, شیشہ لگ سکتا ہے. جب میں اپنا کام کر کے کچھ گھنٹے کے بعد واپس آیا, میں نے دیکھا کہ وہ سارا گلاس ریپلیس ہوا تھا, اور وہ جو کانچ وہاں پہ پڑا ہوا تھا, شیشہ جو پڑا ہوا تھا, وہ سارا صاف تھا, اور وہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں پہ کبھی بھی کوئی خرابی نہیں. ابھی ہر جگہ میں, ہر چیز میں ایک ریگولرلی ویئر اینڈ ٹیئر چاہیے. گڈ گورننس جو ہے بیسیکلی ایجوکیشن سسٹم میں بھی اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ لازم الملزوم ہے. ایجوکیشن سسٹم کے لیے آپ بہت اچھا پلان بنائیں, لیکن اس کو گورن کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں تو وہ نہیں چلتا. کوئی بھی پلان, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی ملک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ان کا شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلان نہ ہو. لانگ ٹرم پلان آپ کا 5 سے 10 سال کا ہو سکتا ہے. 10 سال کے پلان میں آپ کو ایک چیز کو بنا کے ایک لیول تک پہنچانا ہے. یہاں پہ ہر 3 سال کے بعد تو گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب پلان دیکھیں, ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ نے بھی اربوں روپے لگا کے کوئی اچھے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تو خدا را ان کو کنٹینیو کریں. ہمارے گورنمنٹ جب تک اس میں کوئی فورن انوالو نہیں ہے وہ ان پروجیکٹس کو ختم کر دیتے ہیں, اور کئی جگہ پہ تو فورن پروجیکٹس کو بھی بند کیا گیا جس پہ ملک کو اربوں روپے ہرجانہ دینا پڑا ہے. اگر ایک چیز کے لیے ایک اچھا پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا, میں کچھ گورنمنٹ, ایک پچھلی گورنمنٹ میں ایک چیز تھی کہ تمام اسکولوں کا ایجوکیشن سسٹم اور نصاب یکساں کیا جائے.
That was a very, very یونیفائڈ ایجوکیشن. unified, very right step to the right direction تھا. ٹھیک ہے. آپ کا نظام تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جبکہ ہر شخص کو آپ نصاب میں ایک ہی چیز پڑھا رہے ہوں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا اب سوری ایک ہی چیز پڑھا رہے ہوں اور صحیح پڑھا رہے ہوں. جی. اب علم کا مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا جو آپ نے میری منہ کے الفاظ تھے. میں نے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ٹیچرز انفارچونیٹلی ابھی تک آپ کے ٹیچرز وہ بنتے ہیں جن کو اور کسی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں ملتی. کیریئر سے مطلب لیفٹ آؤٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لاسٹ ریزورٹ ان کا ٹیچنگ ہے. اور ٹیچنگ کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اگر دیکھا جائے کہ ٹیچر کتنا اہم رول پلے کرتا ہے سوسائٹی میں. سب سے پہلے تو یہ پیغمبری پیشہ ہے, استاد کا, معلم کا ہونا, علم دینا. اس کے بعد سب سے اہم چیز آپ دنیا میں جس چیز کو بھی بنیاد, جس ایک ڈاکٹر وہ بناتا ہے, انجینئر وہ بناتا ہے, آپ کے آرکیٹیکٹ, سب چیزوں کو ٹیچر ہی بنا رہا ہے. اور اس سے بھی ضروری ایک اچھا انسان بنانے میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے. سب سے بڑی بات. تو وہ استاد خود ہی بیچارہ ایک محرومیوں کا مارا ہو, ایک ڈپرائیوڈ آدمی کیسے ایک نیشن کو کاو کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 76 سال میں ہمارے ہاں نہ کوئی انوویشن ہو سکی ہے, نہ کوئی انوینشن ہو سکی ہے, نہ کوئی ہمارا نوبیل پرائز ونر آ سکا ہے, نہ کوئی دنیا کے اس کینوس کے اوپر کچھ ایسا کام کیا ہو جس کو پوری دنیا نے سراہا ہو. نہ ہم نے ایسے کریٹیو آئیڈیاز پروڈیوس کیے اور نہ ہی ہم نے کوئی بلینئرز پروڈیوس کیے ہیں. ہم لوگ بس بلیم گیم کرتے رہتے ہیں. ہاں, آپ کی کوشش, آپ کے بچوں کی کوشش یہ ہے زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پہ آپ یا جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر فنی چیزیں ڈال کے, اور اس کو بس آدھی قوم ٹک ٹاک بنانے میں لگی ہوئی اور آدھی قوم ٹک ٹاک دیکھنے میں لگی ہوئی. ٹھیک ہے. جبکہ آپ اگر اسی چیز کو دیکھیں, آپ ٹک ٹاک میں ہی دیکھ رہے ہوں کبھی, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فورن نیشنز کے لوگ جو ہیں کئی جگہوں پہ آپ کو کریٹیوٹی بتا رہے ہیں جی کہ گھر میں یہ چیز لگانے کا کیا طریقہ ہے. اچھا, ڈفرینٹ چیزوں کو آپ ان کے ہیکس ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی کس چیز کو آپ کس طریقے سے شارٹ کر سکتے ہیں. مطلب دے آر تھنکنگ, دے ہیو گاٹ انوویٹیو آئیڈیاز. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بچیاں لباس بدل کے آ کے اپنا آپ کو وہاں پہ ڈسپلے کر رہی ہیں. لڑکے آ رہے ہیں تو وہ کوئی نان سینس باتیں کر رہے ہیں جو کہ کوئی پریکٹیکل سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں بلیم نہیں کرتا, یہ ہوتا ہے, ایسے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں سوسائٹی میں, لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں زیادہ ہیں. شاید کوئی شاذ و نادر سالوں کے بعد کوئی ایک دکا بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ کچھ انوویٹیو آئیڈیا پروڈیوس کرتا ہے. ابھی کچھ سال پہلے کام سیٹ کا ہی ایک اسٹوڈنٹ جس نے کینسر کے اوپر ریسرچ کی اور اس نے کینسر کے علاج کے لیے ایک جو ہے وہ پیٹنٹ بنایا جو کہ وائٹ, اس کا پیپر بھی پبلش ہوا ہے. لیکن وہ بچہ اس ملک میں ابھی نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ہوا بھی تو عنقریب اس کو باہر کے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. تو آپ کے ملک تو نے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا اور مستفید نہیں ہوا. جی علی بھائی, آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی, آپ نے گورننس کی بات کی, لیکن ایک اور ہماری سوسائٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک بہت اہم ایشو ہے جو کہ ہے کرپشن. اب کرپشن چاہے وہ مورل ہو, فائنینشیل ہو, اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کرپشن مینلی جو لوگ کرتے ہیں نا وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے کرتے ہیں. علم نہیں ہے, اپنے اندر کوئی جنون نہیں ہے, اپنے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. اب بچہ میرا اگر تعلیم میں ویک ہے تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ کسی جگہ پہ رشوت دے کے, سفارش کر کے وہاں پہ پہلے تو اس کی ایجوکیشن کی داخلہ کرواؤں گا, پھر بعد میں وہی چیز کر کے میں اس کو کسی ادارے میں بھرتی کرواؤں گا. ٹھیک ہے. پرابلم ایک چیز دیکھیں, ایجوکیشن کا ہم نے ایک تو وہ بیڑا غرق کر دیا نا. ایجوکیشن کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے. آپ ہر لیول کی ایجوکیشن کر سکتے ہیں.
میں آپ کو بتاؤں کہ میں 6-7 سال وہاں پہ ایک بینک میں مینیجر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس کئی دفعہ وہاں پہ ہر طرح کے لوگ اکاؤنٹ کھولتے تھے. کئی دفعہ میرے پاس جو یہ عام بلڈرز جو جن کو ہم مستری اور مزدور کہتے ہیں نا اپنے پاکستان میں، وہ لوگ آ کے بینک اکاؤنٹ کھلواتے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کی ارننگ میری ارننگ سے زیادہ ہوتی تھی. بیسیکلی کرپشن آپ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، مین موٹیو تو آپ کا یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ایک بندے کو اس نے علم حاصل نہیں کیا لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر ایک سکل ہے کہ میں گاڑیوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں، میں بلڈنگز بنا سکتا ہوں، میں ووڈ ورک کر سکتا ہوں، میں ہنر مند ہوں، ٹھیک ہے، یا میرے اندر کوئی بھی اور ٹیلنٹ ہے، گارمنٹس کا ٹیلر ہوں یا کوئی بھی، تو میں اس سے پیسہ زیادہ کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں کبھی بھی اس چیز کا شوق نہیں رکھوں گا کہ میں رشوت دے کے سفارش کروا کے میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں داخل ہو جاؤں اور پھر وہاں سے گریجویٹ ہو جاؤں اور پھر جا کے سرکاری ادارے میں بیٹھ جاؤں اور پھر اس کا ستیہ ناش کر دوں، کیونکہ میرا تو انٹرسٹ ایجوکیشن میں ہے ہی نہیں، نہ میرا وہ کیلیبر ہے، نہ میرا شوق ہے. میرا شوق شاید مرغے پالنے میں ہے، میرا شوق شاید گاڑیوں کو رینوویٹ کرنے میں ہے، میرا شوق شاید ٹورزم میں ہے، میرا شوق کوئی اور ہے، میں بیٹھا کہیں ہوں گے. وی ڈونٹ ہیو رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس. گڈ گورننس کا سب سے بڑا اہم جو اصول ہوتا ہے، یو ہیو ٹو پلیس رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس. جن کا شوق ہے، جن کا جنون ہے، جن کو وہ چیز کرنی آتی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس آپ یہ گورننس کا کنٹرول دیں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سٹارٹ ٹو اینڈ کمپلیٹ کریں اور اس کے پیرامیٹرز سارے آپ میئر کریں کہ وہ سکسیس کے اپنے وہ پیرامیٹرز اچیو کر رہا ہے کہ نہیں. اب یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی. ان ساری چیزوں کے لیے پھر کرپشن کا بھی آپ دیکھیں نا کہ گورننس کا یہیں پہ خرابی کا پتہ چل جاتا ہے، علم کی کمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص اگر کرپشن کر رہا ہے تو کیا ہمارا گڈ گورننس میں جو ایک ایلیمنٹ ہے چیک اینڈ بیلنس کا، وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب وہ کام نہیں کر رہا تو کرپشن ہو رہی ہے. پیسہ اتنا آیا، اتنا کھا گئے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ مانسیرا روڈ جس کو کراکرم ہائی وے کہتے ہیں، شارع کرکرم، یہ 3 سال پہلے کمپلیٹ ہوا اور آج جا کے دیکھیں پھر وہیں پہ کھڑے ہیں. جس ملک کے کنسٹرکشن کے جو لوگ ہیں ٹھیکیدار، وہ ایک روڈ کے اوپر جو ڈیوائیڈر ہے، روڈ ڈیوائیڈر، وہ سیدھا نہیں لگا سکتے اور پھر اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس ملک میں کامیابی کیسے آئے گی. NHA کا کام ہے کہ میں نے ایک دفعہ NHA کے ڈائریکٹر سے بات کی یا جنرل مینیجر یہاں کے جو ان سے بات کی، میں نے کہا یہ بندہ آپ کا ٹھیکیدار یہ کام غلط کر رہا ہے. کہتے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم نے ایکشن لیا تو یہ کام بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. میں نے کہا یہ کیسا آپ کا ادارہ، تو پھر آپ پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں. اچھا وہ کہنے لگے سر اس بندے نے 30% سب سے کم جو بڈ تھی اس سے 30% کم پہ بڈ دے کے یہ پروجیکٹ ون کیا. تو میں نے کہا آپ نے وہ پیرامیٹرز نہیں سیٹ کیے کہ آپ کا یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوالٹی ایشورنس، یہ 30% میں تو ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا. تو آپ اس کوالٹی کا کام، جس کوالٹی کا آپ کے پیرامیٹرز ہیں، اگر آپ NHA کی بک نکالیں تو سٹینڈرڈ ہے، جو سٹینڈرڈ ہے اس کو فالو ہی نہیں کر سکتا. تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں ریجیکشن کیا. کہتے ہیں جی ہمارے اوپر نیب آ کے بیٹھ جاتی ہے. اب یہ گڈ گورننس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ادارے کے اندر آپ جا کے انٹرفیئرنس کریں اور ایک ادارے کو اپنا کام نہ کرنے دیں، تو وہ تو کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا. بالکل ایسے. اب انفارچونیٹلی آپ بھی ایبٹ آباد میں مطیب رہتے ہیں نا، ٹریفک پولیس جو ہے وہ یو ٹرنز بنوا رہی ہے بالکل، اور NHA کا وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پہ ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے، میں نے پرسنلی رپورٹنگ بھی کی ہے اس چیز پہ. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس کو کہتے ہیں رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس. اب اگر اس یو ٹرن کو دیکھا جائے تو اس یو ٹرن کو جو بنایا گیا ہے سو کالڈ یو ٹرن، اس میں ایک بڑی گاڑی ٹرن نہیں ہو سکتی. دس از نیشنل ہائی وے، ٹھیک ہے، اس میں بڑے بڑی لاریز آتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی کوئی ڈیزائن جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں کیا ہوا. آپ کا کام ہے ٹریفک پولیس کے وارڈنز کا، آپ کا کام ہے کہ آپ جو سزوکیاں سٹاپ کے علاوہ رکتی ہیں ان کو پکڑیں. آج تک وہ اس چیز کو پچھلے
40 साल से 45 साल से तो मैं एबटाबाद में रह रहा हूँ, उस चीज़ को एक ट्रैफिक पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकी, और उसको ट्रैफिक को कम करने के लिए या स्मूथ करने के लिए उन्होंने ये डिज़ाइन करना शुरू कर दिए कि इनमें यू टर्न होना चाहिए। भाई आपका तो इस इदारे के साथ और इस डोमेन में आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कंसर्न नहीं। तो ये इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस का तो इशू है। देखें गवर्नेंस यहाँ पे आ गई ना, जिस इदारे का काम है वो नहीं कर रहा, जिसका नहीं है वो कर रहा है, और जो इदारे का अपना काम है वो नहीं कर रहा, और कोई भी चीज़ प्लान नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। अली भाई आपसे डिस्कशन हुई काफ़ी कोर इश्यूज़ पे, लेकिन नाज़रीन को मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि अली भाई पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने पॉलिटिकली भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। हम इनसे इनका सियासी तजर्बा भी पूछेंगे कि इन्होंने एक वार्ड के इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट किए, तो उन इलेक्शंस में इनके सामने अली साहब क्या आया कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या कहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने छेड़ दिया। मैं हमेशा मेरा ड्रीम था कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम बेसिक लेवल, जो वार्ड लेवल और काउंसिल लेवल के इलेक्शन होते हैं। तो चूंकि हम कैंट में रहते हैं तो मैंने काउंसिल के यानी वार्ड, एंड दैट वाज द राइट प्लेस टू स्टार्ट। जी वार्ड के इलेक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहले तो मुझे बहुत सारी पार्टीज़ ने अप्रोच किया कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। तो मैंने कहा ये सोशल लेवल का काम है, एक तो ना इसकी तनख्वाह है, ना ऑफिस है, ना कुछ है, ना कुछ, कोई मरात भी नहीं है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अहलियत की बेस पे होना चाहिए कि जो बंदा कर सकता है, टाइम वो करे। तो पार्टी बेस पे तो मेरा अपना नज़रिया ये कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको वहाँ पे कॉन्टेस्ट किया इंडिपेंडेंट। अच्छा, उसके बाद मैंने पूरा एक अपना चार्टर बनाया कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ और मुझे आप इसलिए वोट दें। वो मैंने कोशिश की कि अपने वार्ड में हर घर में जाके मैं खुद पर्सनली डिलीवर करूं। मैनिफेस्टो था। एक तो मेरा ये था आइडिया कि मैं इसमें कोई पैसा और वो जो है ना इन्वॉल्व करूं, जितना भी बेयर मिनिमम जो हो सके वो करूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक इट अ मनी गेम, ठीक है। अच्छा, जब मेरा वो मैनिफेस्टो लोगों के पास पहुंचता था तो हर बंदा मुझे यही कहता था कि आप जो है ना जी बहुत डिजर्विंग आदमी हैं, यू आर द मोस्ट सूटेबल पर्सन, ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन का दिन आया तो मैं, और ऐसा है भी हमारी सोसाइटी में, जब तक वही राइट पीपल नहीं आएंगे राइट प्लेस के लिए तो ये सोसाइटी आगे डेवलप नहीं कर सकेगी। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा जी आपके कंटोनमेंट के सारे बाय लॉज इंग्लिश में हैं, अगर एक पढ़ा लिखा आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो उसको तो पहले ये नहीं पता कि मेरे हक क्या है, ठीक है। फिर वो जिन लोगों के साथ बैठ के उसकी बात करनी है, ठीक है, वो लोग वहाँ पे उसको ओवर शेडो कर देंगे अपने इल्म, अपने नॉलेज, अपनी बातों से। तो वो तो एक तो वो चीज़। दूसरी मैंने उनको ये बात कही कि हमारा जो विजन है हम उसको लेके चलें कि बेसिक लेवल पे लोगों को उनके राइट्स का पता होना चाहिए। अच्छा, एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, लेकिन जब वोट का दिन आया लोग घरों से नहीं निकले। वोट डालने के लिए लोगों को कैसे निकालना पड़ता है, और ये मेरे ओपोनेंट्स का कसूर नहीं है जो जीते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो जीते हैं और उनका बहुत, वो सारे मेरे दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, इसी इलाके से हैं, मेरे साथ ज़िंदगी उनकी गुजरी है, हमारे उनके ताल्लुकात हैं हमेशा। मेरा उनके साथ कोई भी ग्रजेस या राइवलरी पर्सनल उनका इख्तिलाफ नहीं है, नहीं है, मैं कोई भी नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, पर वो इसी सिस्टम के साथ काम करना चाहते हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। डू इन रोम एज रोमन डू वाली बात है। मैं इस सिस्टम के साथ नहीं काम करना चाहता, मैं जो ठीक समझता हूँ उस इलेक्शन के दिनों में लोगों को बेचारे वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों में अपने बंदे भेज के घरों पे नॉक करके फ़ोन करके उनको निकालते हैं, अपनी गाड़ियाँ भेज के उनको घर से लेके आते हैं, उनको खाना खिला के उनको वोट या पोल करवा के खाना खिलाते हैं, या पोल करवाने के बाद आके खाना खिला के बाइज्जत घर छोड़ के आते हैं। सो दे आर डूइंग रियली रियली हार्ड वर्क, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर मैं अपने पैसे खर्च करूँ, ये ज्यादती नहीं है? बजाय इसके कि मैं आपकी वेलफेयर के लिए आपके लिए उठ के जा रहा हूँ कोई काम करने के लिए, आप अपना पैसा खर्च करके मुझे मेरे पास आए या मेरे लिए वोट दें, तो
مجھے آپ کو اتنی ایفرٹ کرنی پڑی, آپ کو گھر سے لا کے مجھے ووٹ دینا پڑ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو تاکہ میں تمہارے رائٹس کی بات کر سکوں یا تمہارے حق کے لیے کھڑا ہو سکوں یا تمہارے لیے بھی. تو دس از دا پینفل سبجیکٹ جو ہمارے اس معاشرے کا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا آدمی کیسے الیکشن میں کھڑا ہوگا آپ کے لیے ووٹ کرے گا؟ اچھا, پھر دوسرا ہمارے لوگوں کی ایک مینٹیلٹی یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو اس کے بینک بیلنس کے حساب سے تولتے ہیں. تو یار اس کو پیسے ہی نہیں, الیکشن میں کھلوسی تک کے کرسی ہے, اس تو آپ کو بھائی الیکشن میں آپ لوگوں نے الیکشن کو لوگوں کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آپ کو پیسے دیں, آپ کو کھانا کھلائے, آپ کو گھر سے لائے, گھر پہ چھوڑ کے آئے, پھر ساری زندگی, پھر 5 سال 10 سال آپ اس کے پیچھے چکر لگاتے رہو. بالکل ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن سے پہلے آپ اس کے پاس جائیں, آپ بندے کو نامینیٹ کریں, آپ اس کو کہیں الیکشن میں کھڑے ہیں اور آپ اس کو خود ووٹ دے کے آئیں. جب وہ جیت جائے وہ پھر آپ کے پاس آئے, آپ کے گھر گھر میں آ کے آپ کو کہے جی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں. دس از کالڈ ایکچوئل ٹرو اسپرٹ آف سوسائٹی اینڈ کسٹمر سروس. کیونکہ ایک وارڈ کے لیول پہ بندہ ہے جو بیسیکلی وہ آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہے, اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ بھئی میں یہ کسٹمر سروس, یہ سروسز میں سوشل سروسز دینا چاہتا ہوں یا دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ اس سارے سسٹم کو ہی ریورس کر دیا, الٹا کر دیا آپ نے. پھر آپ اس تعصب سے ہی نہیں نکل رہے کہ یہ میری ذات برادری کا, یہ میری قوم کا, یہ میرے علاقے کا. آپ لوگوں کو میرٹ ہی نہیں پتا, بھئی آپ نے صرف اس چیز پہ ہی جج کر دیا, پھر آپ پچھتاتے رہتے ہیں بعد میں. تو یہ چیز مائنڈ سیٹ میں لوگوں کو چینج نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے لیکن کوشش میں کی نے ہے, میرا ایفرٹس کیے, اور یہ بھی بڑی ایک زبردست بات ہے کہ آپ نے خود اس چیز میں اٹیمپٹ کی ہے, آپ اترے ہیں, آپ میدان میں کھیلے ہیں, وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں اور اس پاکستان جیسی ڈیموکریسی میں. بالکل, کیونکہ اب آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی اور برٹن کی ڈیموکریسی میں ایکچولی ڈفرنس کیا ہے. آپ کو بتاؤں کہ میں جب انگلینڈ میں تھا تو میں وہاں پہ بھی اپنے کاؤنسل کا الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا, اور وہاں پہ کاؤنسل کے الیکشن میں میرے پاس جب بھی لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آتے تھے تو ایک جو شخص کینڈیڈیٹ ہوتا تھا, ایک ان کے ساتھ کوئی بندہ تھا, اور میں نے بھی وہی پالیسی رکھی. میں یا خود ہوتا تھا یا ساتھ میرے ساتھ کوئی ایک دوست ہوتا تھا, اور لوگوں کے گھروں میں گئے. نہ میں کوئی 10 بندوں کی اجتماع لایا, نہ میں نے کوئی تقریریں کی, نہ میں نے بہت بڑے کوئی جلسے کی, نہ کچھ کیا, ٹھیک ہے. وہی کانسیپٹ تھا کہ بیئر منیمم پہ رکھیں, پاکٹ کے اوپر اس کا ایکسپینس نہ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جب آپ کے پاس ووٹ لے کے آتے ہیں پھر وہ آپ کا کام بھی کرتے ہیں. پھر جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, آپ کو وہ ٹائم دیتے ہیں اور آپ کے مسئلے کو حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کانسیپٹ کو میں یہاں پہ اپنی طرف سے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, پریکٹس کیا. تو کہتے ہیں نا پریکٹس واٹ یو پریچ والی بات ہے. آپ جو ہاں, تو اپنی طرف سے میں نے اس کو بیئر منیمم پہ کام کیا, ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کے پاس میسج بھی گیا, ایون میرے اوپوننٹس بھی جو تھے اور ان کے جو پولنگ ایجنٹ بھی تھے کہ آپ یو آر دا بیسٹ کینڈیڈیٹ, وہ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جی میں نے ووٹ اپنے بھائی کو ڈالنا ہے, میں نے ووٹ اپنے پارٹی والے بندے کو ڈالنا ہے, یا کرائٹیریا بہت ڈفرینٹ ہے. تو بھائی آپ اگر خود ہی اپنی چوائس ہی آپ کی غلط ہے تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ بھی غلط ہی ملے گا, رزلٹ غلط ملے گا. اور ایکچولی علی بھائی یہ آپ کی شکست نہیں ہوئی, یہ جو آپ کے وارڈ کا الیکشنز تھا یہ اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم اور اس ملک کی ڈیموکریسی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب دیکھیں ہم تو صرف ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو ایک ایڈیم ہے کہ ہیلپ می ٹو ہیلپ یور سیلف. سو اگر میرے ساتھ کسی نے اپنی مدد کے لیے میری مدد نہیں کی تو میں ان کی مدد نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک دکھیا سبجیکٹ ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ کل کو جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, جب میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ ساری زندگی یہ روتے رہے ہیں کہ جی ملک نہیں ٹھیک, نظام نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, پولیٹیکل لوگ نہیں ٹھیک, تو آپ نے کیا کیا پریکٹیکلی, تو میں کم از کم ان کو یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو نامینیٹ کیا, I have done my job. ہاں میں کھڑا ہوا تھا, مجھے کسی نے موقع نہیں دیا, اس لیے میں ادھر بھی سرخرو ہوں, اپنی نسلوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں. کم از کم میں یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بیٹھ کے گھروں کے بند دروازوں میں لوگوں کو کوستے ہیں. میں نے پریکٹیکلی سٹیپ بھی لیا, میں باہر آیا, میں نے کام کیا. اگر مجھے لوگوں نے نہیں چوز کیا تو پھر یہ ان کا اپنا رونا ہوگا. کل کو بالکل ٹھیک ہے, کل کو یہ کہیں گے کہ یہ بندہ کوئی آیا تھا, ہم نے سلیکٹ نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اس میں نا مطیب انفارچونیٹ جو بات یہ ہے نا
اس 76 ایئرز میں ہم نے اس ملک کو اون ہی نہیں کیا. اون ہی نہیں کیا. ہمارا بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے جو ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر جاؤں. کبھی آپ نے اپنے گھر میں جا کے سوچا ہے یا کہا ہے کہ یار میں اپنے گھر میں نہیں، میں ہوٹل میں جا کے رہوں گا؟ نہیں نا، کبھی نہیں. آپ کہتے ہیں میں گھر آ گیا ہوں، مجھے سکون آ گیا. ہم کہیں سے بھی باہر سے گھوم پھر کے آتے ہیں نا جب اپنے گھر میں اپنے کمرے میں آتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ اپنے گھر کا سکون اپنا ہوتا ہے. ہم پاکستانیوں کو آج دن تک یہ سکون محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم کہیں دنیا کے کسی جگہ سے بھی گھوم کے آ گئے ہوں، اپنے ملک میں آ گئے ہوں، اپنے ملک میں سکون آ گیا. تو جب تک یہ چیز، یہ فیلنگ ہمیں نہیں آئے گی، اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی. جب میں اس کو اپنا ملک سمجھوں گا نا، پھر اس کا ایک پتا بھی توڑنے سے پہلے میں 100 دفعہ سوچوں گا. جب میں نے یہ سوچا ہوا ہے میں تو یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے ہوں، جو ہی میں گریجویشن کروں گا یا جو ہی میں بڑا ہوں گا میں دبئی مزدوری کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، UK میں زندگی بسر کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، یا میں باہر نکل جاؤں گا نیشنلٹی لے کے بس وہیں پر رہوں گا، تو یہ تو ملک کبھی بھی پھر بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھی ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ. آخر میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے قوم اس ٹائم اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہے، انرجی کرائسس سے گزر رہی ہے، پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان حالات میں کیسے قوم کو جو ہے وہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ میں سب سے پہلے تو اپنی قوم کو اور مسلمان بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ ایمان کی جو طاقت ہے وہ سب سے مضبوط طاقت ہے. اور ایمان صرف ایک کلمہ پڑھ لینا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نہیں ہے. اس کے اوپر یقین رکھنا جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں اور غریب باہر بھوکا پھر رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمیں کھانے کے لیے ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ایک تو چیز یہ کہ کھانے کا رزق کا جو ہے نا وہ ذمہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ لیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ معاشرے کو اور دنیا کو بدلنے کے لیے ہر وقت ہم سب کسی بندے کو بھی اگر ہم چھیڑیں تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اپنے لیول پہ اس نے کبھی بھی کوئی عملی کام نہیں کرنا. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اپنے گھر سے اپنے آپ سے نہیں بدلیں گے نا تب تک یہ ملک نہیں بہتر ہونے والا. اگر آپ رشوت دیتے رہیں گے کہیں گے کہ نظام ہی ایسا ہے تو پھر نظام کبھی بھی نہیں بدلے گا. آپ رشوت لینے والے کو انکریج کر رہے ہیں اور اپنا بھی آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے آج 500 دیا کل آپ کے بچے سے وہ 5000 مانگے گا وہی شخص یا اس عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص, اور وہ پیسے اللہ پاک دوسری طرف سے کہیں سے نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا کیتھورسس کریں, اپنا خود تجزیہ کریں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ کو نظر آ جائے گا زندگی میں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو نقصان ہوا ہوگا وہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہوگا. تو اپنے آپ کو بدلیں اور یہ معاشرہ خود بدل جائے گا. اکنامک کرائسس کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کا یہ پیسہ دنیا کے اندر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح جو ہے نا وہ ایک لا آف انرجی ہے کہ ٹوٹل انرجی ریمینز دا سیم, وہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے. تو پیسہ اس دنیا کے اندر ہی رہتا ہے, آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے. پیسہ ہاتھ بدلتا رہتا ہے لیکن پیسہ دنیا کے اندر ہی ہے, کہیں دنیا سے باہر نہیں جا رہا. صرف اپنی تجوریوں کو کھولیں, غریبوں کو ان کا حق دیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلرش کریں تو آپ کسی ایک شخص کو پکڑ کے اس کا کاروبار سیٹ کر دیں, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں, آپ دیکھیں گے ان ریٹرن وہ آپ کو 10 گنا زیادہ مل جائے گا. تو اس کے اوپر ایمان رکھیں, آپ خود بخود اکنامکلی فلرش کریں گے. میرا یہی میسیج ہے سب. تھینک یو سو مچ علی بھائی, بہت شکریہ مطیب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مجھے بلانے کا, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ ہمت نہ ہاریے گا, اور آپ سے ہماری امید ہے کہ آپ اس سوسائٹی کے لیے آگے بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. ضرور, نہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان جب تک آپ خود انسان کو ڈی مورلائز نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے آگے بھی کبھی موقع ملا تو میں پھر بھی الیکشن میں بھی کھڑا ہوں گا, اور باقی بھی جو کام ہے جس طرح آپ نے دیکھو کہ چیریٹی کے ہمارے کتنے کام چل رہے ہیں. سوشل ورک بھی کووڈ میں ہم نے 1000 لوگوں کے گھروں میں
راشن پہنچایا ہے خود میں نے اور میری ٹیم نے. تو انشاءاللہ کبھی بھی اللہ پاک ہمیں خدمت کا موقع دیتا رہے گا اور دے گا, ہم اس انشاءاللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ جی. بیسٹ آف لک. جی ناظرین, یہ تھے علی اوان صاحب, ان کی آپ نے گفتگو سنی, کور ایشوز ان سے ساتھ ڈسکس ہوئے. میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ لوگوں کا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, اس میں ہم لوگوں کا ڈیموکریسی ہے, انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی ہے, کیونکہ ہماری ایجوکیشن لٹریسی 58-59% ہے. تو ڈیموکریسی کا سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سے میری یہاں پہ مراد ہے اویئرنیس, ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب بھی ووٹ اپنا آپ کاسٹ کریں تو ایک لمحے کے لیے اپنے ضمیر کی آواز ضرور سنیں, اور یہ ضرور سوچیں ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے کہ آیا کہ یہ بندہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے, یہ کل کو عوام کے لیے یا لوگوں کے لیے, ملک کے لیے سوچے گا یا نہیں سوچے گا, اس کے بعد یہ کام کریں. اور ناظرین, یہ میرا علی اوان صاحب کے ساتھ یہ پروگرام ہوا ہے, اس پروگرام کی اپڈیٹ آج نوٹ کر لیں. میں یہاں پہ ایک اور نیوز بھی بریک کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات, چاہے وہ اکنامک ہوں یا پولیٹیکل ہوں, آج سے آن ورڈز چینج ہونے لگ جائیں گے. آپ کو ہر چیز میں بہتری نظر آئے گی, چونکہ ایک سپریم انٹرونشن ہو چکی ہے. اب اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, سوسائٹی بھی ٹھیک ہوگی, اور ہر چیز ٹھیک ہوگی. اب ہر آئے روز کے ساتھ آپ اس چیز کو ضرور فالو اپ کیجئے گا, اور میں اپنے کسی پروگرام میں پھر آپ کو دوبارہ اسی پروگرام کا ریفرنس دوں گا جب حالات بہتر ہوں گے. ناظرین, ہم آواز اٹھاتے ہیں, میں جرنلسٹ کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہوں. میں نے اپنے کچھ دن پہلے ایک پروگرام جو میرا وکیل صاحب کے ساتھ ہوا تھا, اس میں نے عمران ریاض صاحب کے لیے آواز اٹھائی تھی, کیونکہ وہ ہماری برادری سے ہیں, ہماری کنشپ سے ہیں, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر آ چکے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین, میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.